لوگ پرسنالٹی کے پیچھے نہیں جا رہے، ایک اصول کی آگہی کے پیچھے جا رہے. They think that the rule is that this must not happen to judiciary. کہ کوئی بھی غالب طاقت جو ہے، جوڈیشل اتھارٹی کوئی بھی ہو، it doesn't matter. مجھے احساس ہے کہ عموماً جو لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ پہلی دفعہ آگاہ ہو رہے ہیں کہ this is wrong to do such an act to judicial authorities. So they are standing for it. اس لیے یہ اسٹرگل کمزور نہیں ہو رہی. People somehow are putting lot of pressure in it. مگر یہی سینس جو ہے ابھی کسی بھی حکومتی کارندے میں نہیں گئی کہ we have done something wrong, that the previous people have done something wrong. جب غلط اور صحیح میں احساس نہیں رہے گا کہ کارواں کے دل سے وہ احساس ضیاع جاتا رہا. They are not aware. They are only fixed on their opinions. And this, I tell you, this is going to take away the command. This is going to take away the command. Whatever is there, the wrath of the people is the wrath of God. Today or tomorrow I'm telling you کہ اس موضوع پر اگر یہ ممکنہ حرکت ناکام ہو جائے، اگر یہ ممکنہ جرأت بھی ناکام ہو جائے، تو یہ اثاثہ بنے گی کسی دوسری بہت بڑی موومنٹ کا. جس طرح چھوٹی چھوٹی حرکات بن کر انقلاب روس کا اور انقلاب فرانس کا باعث بنی تھی. Nobody is going to get out of this. Therefore میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسیبل ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے. غلط کو سب کو غلط کہنا چاہیے. And right is right to all. اگر رائٹ اور رانگ میں کنفیوژن پیدا ہو جائے اور رائٹ پہ بھی لوگ بٹ جائیں کہ یہ رائٹ ہے کہ نہیں ہے اور یہ غلط ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ قوم نفاق کا شکار ہو جاتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمانے آخر میں دو خیمے ہوں گے، صرف ایک ایمان کا، ایک نفاق کا، اور نفاق کفر کے ہو. اسی طرح پاکستان میں لوگوں کی چوائسز پہ ہے. Nobody is free from his responsibility or her responsibility. We surely have a responsibility to choose. بھائی کم از کم آنیسٹی تو دیکھ لیا کرو. کم از کم آپ اپنے حال میں اگر ایک ہی فیصلہ کر لیں کہ چلو میں نے برادری ہے یا نہیں برادری، I have to choose one honest person. مگر آپ تو وہ چنتے ہو جو بدترین نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اخلاقی، اور اس کے پیچھے برادری. میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی سناؤں. میرے ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ کے ایک جج صاحب دوست ہیں، ان سے ایک سفارش کریں. تو میں کہوں تو اللہ میاں کہتا ہے اگر صحیح سفارش کرو گے تو شاید اس کے ثواب میں شریک ہو، مگر مجھ سے غلط سفارش نہ کروانا. میں نے کہا نہیں وہ بات یہ ہے، وہ ہمارے لڑکی ہیں فلانی برادری کے، تو انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، کوئی نشے وشے میں پکڑے گئے. تو میں نے کہا why he was a professor of law. تو میں نے اس کہا why are you telling me like this, why don't you frankly tell me کہ وہ ڈرگس کے کیس میں پکڑے گئے. میں نے کہا ہاں ہے تو ایسے ہی. تو میں نے کہا میں کیوں سفارش کروں، کہ وہ مجبوری ہے. میں نے کہا اسے دیکھو، یہ بات میں آپ سب کو، میں اسے یہ بات کی. میں نے کہا کیا عجیب بات ہے کہ جب ہمارے اعزاء و اقارب کو برا کام کرتے، کوئی ڈرگ بیچ رہے ہوتے، کوئی اور بدمعاشی کر رہے ہوتے، ہم جب ان کو سمجھانے جاتے ہیں، ہم سو کارڈ شریف لو، تو ہم نے کہا دیا یہ نہ کرو، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں، اپنا راستہ پکڑو، عزت نہ گواں بیٹھنا. اور ہم چپ کر کے منہ سمیٹ کے واپس آ جاتے ہیں. جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی آپ کے سوا ہے کون ہمارا عزیز خیال رکھنے والا. دونوں طرف سے آپ شکست کھاتے، دونوں طرف سے آپ شکست کھاتے ہو. جب ان کو سمجھانے جاتے ہو، جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو بھی، جب وہ جاری رکھتے ہیں کام کو تو بھی آپ شکست کھاتے ہو. مگر جب وہ پکڑے جاتے ہیں they use you sympathetically. وہ آپ کی سمپتیز خریدتے ہیں، فیورز خریدتے ہیں، اپنی حمایت پہ آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. You are again dodged that favor. کم از کم اپنی سادہ لوہی کا کچھ تو حل ہونا چاہیے. یہ کیا جی میں برادری کا بڑا ہوں تو میں نے سب سے بڑے کرپٹ آدمی کو اپنی لیڈ دینی ہے. کیا برادریوں میں شریف لوگ نہیں ہوتے، آنیسٹ لوگ نہیں ہوتے؟
مگر کیا وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو برسر اقتدار نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ This is the kind of job which is our responsibility. یہ نہیں ہے کہ برادریاں خراب ہوتی ہیں، مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ برادری میں سارے کرپٹ ہوتے ہیں، برادری میں سارے ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، کہ ہم نے ضرور کسی نہ کسی ڈس آنیسٹ. وی کیپ آن چوزنگ. جس سے پوچھو کیا انتخاب کر رہے ہو تو کہتے کم بدتر کا انتخاب کر. یہ کیا سینس ہوئی کہ ہمیشہ ہم کم برے کا انتخاب کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری 50% ایوریج ادھر نہیں جائے گی، اچھے اور بہتر کو نہیں جائے گی؟ ہم بد اور بدتر اور بدترین میں انتخاب کرتے رہیں گے. ایٹ لیسٹ ہمیں سے یو شوڈ بی اویئر، کوئی سٹینڈرڈ اپنے اندر ججمنٹ کا رکھ لو. ٹھیک ہے، بڑے ملکوں میں جب بڑی پارٹیاں آتی ہیں جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، وی ایڈہیئر sympathetic. مگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، when people came for the tickets، میرا سیاست سے اتنا واسطہ نہیں، they came for my help، تو میں نے کہا فلاں بندے کو ووٹ نہ دو، ٹکٹ نہ دو. He's one of the worst known character in the area. تمہاری خوشامد پہ یہ جیت ہے، اس کو نہ ٹکٹ دیں، تم ہار جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت عزیز ہیں فلاں صاحب کو فلاں صاحب کو. I again told them, میں کہا this is final, I cannot vote for dishonest man. Nobody of my friends can vote for dishonest man. So better be careful کہ اس کو نہ ٹکٹ دو ورنہ you will lose. They lost. مگر اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو اوور رول نہیں کیا. یہ وہ جہالتیں ہیں جو لیڈرشپ کی سطح پر بھی ہیں اور نیچے بھی جا رہی ہیں. Why this should happen? What do we do them؟ آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑے. ہر انڈیویجول سمجھتا ہے کہ میں اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہوں، مجھے میری حیثیت میں مجھے میرا لیڈر تقویت دے ورنہ میں کچھ نہیں. Why? Every single individual is important in a state. Every single individual. And if we are fighting for our rights، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اصول کی محافظت نصیب ہوگی. Only then we can be called respectable people and nation. اسی کی کنٹینویشن میں ہے سر کہ how can we reform our education to get our goal؟ Well, I think experience تو ہمیں دیا نہیں گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اوورآل جو آپ کا سب سے کامن طبقہ ہے وہ اپنے ڈیسیشن جلدی اور اصول کی بنیاد پہ بناتا ہے. وہ خواب دیکھنے والا ہے، وہ جو بہت خواب دیکھتا ہے جب اس کے خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ الٹ جاتا ہے. So this is the cause of the hurricane changes in political system. کو پیپلز پارٹی سے مایوس ہوئے، they rushed back to نون لیگ، کو ادھر سے مایوس they would rush back to some other thing. مگر میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے گا تو جو عام بندہ ہے، جو سڑک کا بندہ، وہ اٹھ کر آپ کو ایک زیادہ بہتر جو ہے تعلیم دے گا اور میرا شدیت کی سیاست ختم ہو جائے. All I feel is کہ after about 4 or 5 years ایک بہت بڑی چینج آئے گی اس ملک میں، جہاں ایک آنیسٹ، ویری ٹائٹلی آنیسٹ، لٹرلی آنیسٹ قیادت جو ہے سامنے آئے گی. And then, inshallah, those will be the days for Pakistan. سر عراق اور افغانستان میں جس دجال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس دجال کو پسپائی پر مجبور کرنے والے کیا وہی لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ اپنے پورے لیکچر میں تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں؟ No, not at all. آپ نے شاید وہ اور زمن ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی. دجال کو فاسق مارتا ہے، ہم نہیں مارتے. ہم اصول پہ جنگ کرنے والے ہیں. خدا اور رسول کے موضوعات پہ جب ہم جنگ کریں گے تو اس وقت ہمارا ایک فیئرلی سپیکنگ جہاد کا وقت ہوگا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ میری ایک امت کے ایک حصے پہ دجال غالب آئے گا، میرے دوسری امت کا دوسرا حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اور شکست کھائے گا. یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. مگر میری